وفاقی بجٹ 12 جون کو پیش کیے جانے کا امکان، سینٹ اور قومی اسمبلی کے اجلاس طلب کرنے کی سمری ایوان صدر کو ارسال کر دی گئی۔ ذرائع کے مطابق قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس کل طلب کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور طارق فضل چودھری نے کہا کہ قومی اسمبلی کا اجلاس شام 5 بجے جبکہ سینٹ کا اجلاس شام 4 بجے ہوگا۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب قومی اسمبلی کے اجلاس میں نئے مالی سال کے اہداف اور ٹیکس تجاویز ایوان کے سامنے رکھیں گے۔ ذرائع کے مطابق بجٹ منظوری کے تمام مراحل ایک ہفتے میں مکمل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ بجٹ پر بحث مختصر رکھی جائے گی۔ ادھر قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس ایک بار پھر ملتوی کر دیا گیا، جو اب کل ہوگا۔ پنجاب حکومت وفاق کو 570 ارب روپے کے مالیاتی رعایت دینے پر تیار ہو گئی۔ ذرائع کے مطابق پنجاب حکومت کی رعایت سے وفاق اپنے مالیاتی خسارے اور IMF اہداف پورے کر سکے گا۔ نئے مالی سال 2026-27 کے بجٹ کا حجم 5131 ارب روپے ہوگا، جبکہ صوبائی محصولات سے 1330 ارب روپے آمدن متوقع ہے۔ بجٹ میں تنخواہوں کے لیے 650 ارب، پنشن کے لیے 505 ارب 80 کروڑ اور پنجاب فائنانس کمیشن کے لیے 800 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ سماجی تحفظ اور ستھرا پنجاب پروگرام کے لیے بھی خطی رقم رکھی گئی ہے۔ IMF نے صوبائی ٹیکس وصولیوں کا ہدف 64% بڑھا دیا۔ مالی سال 2026-27 میں صوبوں کو 1947 ارب روپے جمع کرنے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ دستاویز کے مطابق IMF پروگرام کے تحت صوبوں کو مزید 757 ارب روپے اضافی اکٹھا کرنا ہوں گے۔ رواں مالی سال میں صوبائی ٹیکس وصولیوں کا تخمینہ 1190 ارب روپے تھا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے لبنانی کمانڈر ان چیف کی ملاقات۔ مہمان فوجی سربراہ کو GHQ آمد پر گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی، علاقائی سیکیورٹی اور دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ISPR کے مطابق پاکستان اور لبنان کے درمیان دفاعی تعاون بڑھانے کے امکانات پر گفتگو کی گئی۔ دونوں ممالک کی افواج کے درمیان پیشہ ورانہ روابط مضبوط بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ لبنان کی مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف جنرل روڈولف ہیکل نے پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت اور آپریشنل صلاحیتوں کو سراہا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے گفتگو کے دوران کہا کہ پاکستان لبنان کے ساتھ اپنے دیرینہ اور خوشگوار تعلقات کو خصوصی اہمیت دیتا ہے اور پاک فوج لبنان کی مسلح افواج کے ساتھ دفاعی تعاون کو مزید وسعت دینے کے لیے پرعزم ہے۔ ایران کے ساتھ ایک اچھا معاہدہ 2 سے 3 روز کے اندر طے پا سکتا ہے۔ ایران کے ساتھ مذاکراتی عمل جاری ہے۔ امریکہ بہت جلد ایران کے خلاف مکمل کامیابی کا اعلان کرے گا۔ آبنہ ہرمز کی ناکہ بندی پوری قوت کے ساتھ جاری رہے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو، کہا میرا ماننا ہے کہ ایران ایک معاہدے پر دستخط کرنے میں دلچسپی رکھتا ہے۔ معاہدہ ہوا تو تیل کی قیمتوں میں نمایاں کمی آ سکتی ہے۔ ایران جوہری ہتھیار حاصل نہ کرنے سے متعلق بڑی رعایتیں دینے پر آمادہ ہے۔ گزشتہ رات نیتن یاہو سے کہا تھا کہ ایران کے حملوں کا جواب نہ دیں۔ ایران اور امریکہ معاہدے کو حتمی شکل دینے کے لیے پاکستان کے ذریعے مذاکرات جاری رکھے ہوئے ہیں۔ امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں پیش رفت ہو رہی ہے۔ اقوام متحدہ میں ایرانی سفیر امیر سعید ایروانی نے اپنے بیان میں کہا کہ امریکہ اور ایران پاکستان کے ذریعے حتمی مسودہ تک پہنچنے کے لیے خیالات اور آراء پیش کر رہے ہیں اور ان کا تبادلہ ہو رہا ہے۔ دونوں ممالک ابھی حتمی مسودے تک نہیں پہنچے۔ دوسری جانب اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ باقر غالباف نے کہا ہے کہ امریکہ نہ جنگ بندی چاہتا ہے اور نہ ہی مذاکرات، اس لیے ایران کو چاہیے کہ وہ عوام کے حقوق کے دفاع کے لیے فیصلہ کن جواب دے۔ اگر ہم سفارتکاری کو صرف بند کمروں میں بات چیت اور سفارتی مسکراہٹوں تک محدود سمجھیں گے تو ہم آغاز میں ہی ناکام ہو جائیں گے۔
गिलगित बल्तिस्तान में नून लीग और पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी हुकूमत बनने का इम्कान। इत्तेहाद पीडीएम तर्ज पर होगा, जिसमें वज़ीर आला पीपल्स पार्टी और गवर्नर मुस्लिम लीग नून का होगा। ज़राए के मुताबिक वजारतों की तकसीम का 60-40 का फार्मूला होगा। अब तक के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी का पलड़ा भारी है। गिलगित बल्तिस्तान में पुरअमन इलेक्शन हुए। बल्तिस्तान की आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा शहबाज खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, गिलगित के 24 में से 5 हलकों में दोबारा पोलिंग होगी। 5 हलकों के 21 पोलिंग स्टेशन पर दंगल 15 जून को सजेगा। दोबारा पोलिंग होने के बाद मुकम्मल नताइज का ऐलान किया जाएगा। पोलिंग स्टेशन पर मुबैना धांधली और बेज़ाब्तगियों से मुतालिक दरख्वास्तें दायर की गई थी। उन्होंने उनको अगवा किया हुआ है, यरगमाल बनाया हुआ है। लिहाजा हम ये कहना चाहते हैं कि इस पर फौरी तौर पर हुकूमत अपना किरदार अदा करे। ये कोई सियासत करने का मामला नहीं है। हम हर सतह पर इस पर बात करेंगे और अगर हमें इसके लिए एहतजाज भी करना पड़ा तो हम करेंगे। सिंध के इस सिस्टम को मजीद कामयाब करना चाहती है और अब वो गिलगित बल्तिस्तान तक भी ये सिस्टम पहुंचा दिया गया है। पहले कराची और अब गिलगित बल्तिस्तान पीपल्स पार्टी को दे दिया गया है। कराची की मेयरशिप के बाद गिलगित पर भी कब्जा कर लिया गया है। ये सब बंदर बांट हो रही है, मिलकर हुकूमत कर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि वफाकी बजट की तारीख का अब तक कुछ पता नहीं। बजट में आम आदमी के लिए कुछ नहीं है। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि 10 पाकिस्तानियों को कज़ाकों ने अगवा किया हुआ है। हुकूमत अगवा किए गए लोगों को बाजियाब कराने की कोशिश नहीं कर रही। हमारे शहरियों को कोई यरगमाल बना ले और हम कोई बात ही नहीं करते। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।